جو اپنے رب کی طرف سے بیانہ پر ہے وہ رسول خدا کی ذات اقدس ہے، اور ان کے گواہ میرے والد ماجد ہیں۔ جب حج کے موسم میں سورہ برات نازل ہوئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد ماجد کو حکم دیا کہ علی تم اس سورے کو لے جاؤ، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس سورے کو کوئی اور نہیں لے جا سکتا مگر یا میں خود یا وہ بندہ جو مجھ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی السابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11، میرے والد علی ہی سابقوں کے سابق ہیں جو اللہ کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور اقرب الاقربین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی 10ویں آیت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے قبل راہ خدا میں مال خرچ کیا ہو اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ ان کے لیے بہت عظیم درجہ ہے۔ وہ میرے والد ماجد ہیں جو سب سے پہلے اسلام اور ایمان کو قبول کرنے والے ہیں اور سب سے قبل اللہ اور رسول کی ہجرت کرنے والے اور ان سے لاحق ہونے والے ہیں۔ جب اہل کتاب نے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کریں گے، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ بس رسول خدا نکلے، ان کے ساتھ میرے بابا ان کا نفس بن کر گئے۔ بیٹوں کی جگہ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی حسین کو لیا، عورتوں کی جگہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، جبکہ باقی لوگ بھی موجود تھے۔ بس ہم ان کے اہل، ان کا گوشت، خون اور جان تھے، ہم ان سے تھے، وہ ہم سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضور اکرم نے ہمیں جمع کیا، مجھے، میرے بھائی، میرے بابا، میری ماں کو جمع کیا اور ایک چادر کے نیچے قرار دیا۔ وہ چادر خیبری چادر تھی جو بی بی ام سلمہ کی تھی، اور یہ سب بی بی ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ وہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی ام سلمہ کے حصے کا تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میری عطرت ہیں، تو ان سے رجس کو دور رکھ اور ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ پھر جتنے دروازے مسجد میں کھلتے تھے ہمارے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے۔ لوگوں نے اس پر باتیں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کیے اور علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا۔ میں نے اللہ کے حکم کا اتباع کیا اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سب کے دروازے بند کر دو اور علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھو۔ تم میں سے کسی پر جائز نہیں کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں آئے، سوائے ہمارے کسی اور کی اولاد کا مسجد میں پیدا ہونا ممنوع ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ماجد کو اللہ کی طرف سے ملنے والی کرامت اور فضیلت ہے جس میں اللہ نے ہمیں خاص قرار دیا ہے۔ میرے والد ماجد کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے ساتھ مسجد میں ملا ہوا تھا۔ ہمارا گھر حضور اکرم کے گھروں کے درمیان تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ مسجد بناؤ اور اس کے ساتھ 10 گھر بناؤ، جن میں سے 9 آپ کے ازواج کے لیے اور 10واں جو کہ درمیان میں تھا وہ میرے والد ماجد کے لیے رکھا گیا۔ اے لوگو، اگر میں پورا سال یہاں کھڑا ہو کر اپنے فضائل بیان کرتا رہوں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور جن فضائل کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں خاص قرار دیا ہے اور جو نبی خدا کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، تو میں انہیں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اے لوگو، میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، میں سراج منیر کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرا باپ علی مومنین کا ولی و مولا ہے جو ہارون کی شبیہ ہے۔ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں۔ یہ امیر شام اپنے آپ کو خلافت کا اہل قرار دیتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا کی قسم میں کتاب خدا میں تمام لوگوں سے زیادہ اس خلافت کا اہل ہوں اور زبان رسالت کے مطابق بھی سب سے زیادہ اس کا اہل میں ہوں۔ لیکن جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، ہمارے دشمنوں نے ہمیشہ ہم اہل بیت کو خفیف قرار دیا، ہم مظلوم اور ستم رسیدہ رہے۔ اللہ ہی ہمارے
اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان لوگوں نے ہمارے حق میں ظلم کیا، ہمارے مقام سے ہمیں اتارا، دوسروں کو ہمارے کندھوں پر سوار کیا، مال فے اور ہمارے حق کو چھینا، ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بابا کی میراث سے محروم کیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر لوگ خدا اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے تو آسمان ان پر بارش اور زمین ان کے لیے اپنی برکات میں مزید اضافہ کر دیتی، امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو اور تیرے ساتھی ہمارے خلافت میں باطل کی راہ پر چل نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں نے حق و باطل کا معیار بدل دیا، اور جو اصل معیار تھا اس سے لوگ نکل گئے۔ یہ امت کبھی بھی عالم کی موجودگی میں کسی اور کو اپنا ولی اور حاکم قرار نہ دیتی، لیکن ان لوگوں نے اسی طرح ولی کو چھوڑ دیا جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وزیر اور خلیفہ تھے، ان کو چھوڑ کر سامری کی اتباع کی اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ یہ سب جانتے تھے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ کا خلیفہ ہے۔ اسی وجہ سے اس امت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد ماجد کا نام ہارون رکھا اور فرمایا، یا علی، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، فقط میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حالانکہ سب نے دیکھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد کو غدیر خم کے مقام پر وسیع کے مقام پر نصب کیا، ان کی ولایت کا اعلان کیا اور حکم دیا جو موجود ہے وہ اس کی اطلاع جو موجود نہیں ان کو دے دے۔ جب سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی اور ان کے مکر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ آپ کا کوئی مددگار نہ تھا، اگر مددگار ہوتے تو مکے والوں کے خلاف جہاد کرتے۔ ایسے ہی میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بے یار و مددگار ہو گئے۔ آپ نے اصحاب رسول کو مدد کے لیے پکارا، کسی نے داد رسی نہ کی۔ اے کاش آپ بھی مددگار پاتے تو اپنے حق کے لیے نکلتے۔ اب بھی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اے امیر شام، تیری ان لوگوں نے بیعت کر لی، اے کاش میں بھی مددگار پاتا تو میں کبھی بھی حکومت کو تیرے سپرد نہ کرتا۔ امت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمارے غیر کی اتباع کر لی ہے، ہم ان کے خلاف مددگار نہیں پاتے۔ اے لوگو، اگر مشرق سے مغرب تک تم اس بندے کو تلاش کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہو، اس کا باپ وصی رسول ہو، تو میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، گمراہی اختیار نہ کرو۔ اے لوگو، یہ عیب نہیں ہے کہ بندہ اپنا حق چھوڑ دے، عیب یہ ہے کہ وہ ظلم سے کسی کا حق چھین لے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ امیر شام نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام، جب امام حسن علیہ السلام ممبر سے اترے تو دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی اور میں نے چاہا کہ ان پر حملہ کر دوں، لیکن میں جان چکا تھا کہ چشم پوشی ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں وادی طوا میں امیر شام کے پاس تھا کہ جناب سعد بن ابی وقاص اس کے پاس آئے اور امیر شام کو سلام کیا۔ امیر شام نے جواب دینے کے بعد کہا کہ اے اہل شام، یہ سعد ہے جو علی علیہ السلام کا دوست ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے سروں کو نیچے کیا اور علی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جیسے ہی حضرت سعد نے سنا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ امیر شام نے پوچھا کہ سعد تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت سعد نے کہا کہ میں کیسے نہ روؤں کہ میرے سامنے رسول خدا کے ایک صحابی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ان کو روک نہیں سکتا۔ حالانکہ چند فضائل ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتا تو میرے لیے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یمن سے ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے علی علیہ السلام کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی اور مجھے رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو کچھ تو علی کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کیا وہ ناراضگی کی وجہ سے کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تمام مومنین کی جانوں پر اولیت رکھتا ہوں؟ تو اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنگ خیبر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روز کسی نہ کسی بزرگ کو
علم دے کر جنگ کے لیے روانہ کیا تو وہ اور ان کا لشکر شکست کھا کر واپس آ گئے۔ تب حضور اکرم نے فرمایا، میں کل علم ایک ایسے مرد کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور خدا اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ اگلے روز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، پھر آپ نے پرچم اٹھایا اور مرحب کے مقابلے پر گئے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جنگ تبوک میں حضور اکرم حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے خدا، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے رجس کو دور رکھ، ان کو اس طرح سے پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اس آیت کے شروع میں ازواج کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن پھر خطاب کو کٹ کر کے پروردگار دو عالم نے اہل بیت کو مخاطب کیا۔ یہ آیت آیت تطہیر کہلاتی ہے، اور جب اسے حدیث کی صورت میں بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں یا شہزادی کونین بیان کرتی ہیں تو پھر یہ حدیث قصہ کہلاتی ہے، جس حدیث قصہ سے ہم اپنی مجالس کی افتتاح کرتے ہیں اور اپنی مجالس میں اپنے ہر عمل میں اس حدیث قصہ کو اولیت دیتے ہیں۔ یا بارلا، تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا، اور خصوصاً اس آیت تطہیر کا، اس حدیث قصہ کا، جسے بار بار بی بی ام سلمہ نے بیان کیا، بار بار شہزادی کونین نے بیان کیا، جسے بہت سے اصحاب نے بیان کیا اور خود بی بی عائشہ نے بیان کیا۔ پروردگارا، ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ہمارے لیے قرآن پاک کو آسان بنا دے، ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا فرما، اور ان کی محبت پیدا فرما جن سے تو خود محبت کرتا ہے۔ پروردگار دو عالم، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے والدین کو اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، اور پروردگار دو عالم، ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں کسی کا محتاج نہ کرنا، بے عیب زندگی دینا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک پر رحم کر، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا اہل فلسطین پر رحم فرما، اہل یمن پر رحم فرما، اہل کشمیر پر رحم فرما، ہمارے ملک میں جو لوگ بے گناہ قید ہیں پروردگارہ ان کی رہائی کا انتظام فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے جن بچوں نے امتحان دیا ہے، جو دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، پالنے والے، تو انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، ہماری اولاد کو نیک، سعادت مند، عبادت گزار بنانا، روز محشر ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگار، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، جن گناہوں کے سبب تیری نعمتیں رک جاتی ہیں، جن گناہوں کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگار دو عالم، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور پروردگار دو عالم ہم پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، اور ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔